دیکھا اور سب سے نظر ہٹا کر کہا کہ بس ایک ہے جو کہ پیدا کرنے والا یہ بچے تو بچے مسجد مدرسہ برباد کر یہ تو توحید کا علم کو ملا کہاں سے ملا کہ اللہ کی طرف سے ملا شرک کے ماحول میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کریں گے جب جب لوگ علم کی تلاش کریں گے اللہ انہیں علم کریں گے یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں نہ جانا ہے لوگ اس کو حاصل نہ کریں ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ اس کو زندہ رکھیں گے اور چاہنے والوں کو تلاش کرنے والوں کو اسے اللہ دیتے رہیں گے اور دوسری بات ان کے رہبری کی اپنے شاگرد کی میرے پاس فلاں جگہ جانا اللہ کے پاس جانا فلاں کے پاس جانا فلاں کے پاس جانا تو جو میرے پاس سے مل رہا تھا وہ تمہیں وہاں سے مل جائے گا یہ دو باتیں مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ زندہ رکھنے والے ہیں ایمان کو بہت بڑی دولت ہے جس طرح پانی پر ساری زمین پر بسنے والی مخلوق کا بقا اور حیات پانی پر یہ پانی نہ ہو تو سب ختم ہو جاتا ہے گھومنے والی چیزیں جانور انسان پانی کے بغیر سب ختم وجعلنا من الماء كل شيء حي پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے ایسے علم کو اپنے بندوں کی شہری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ علم اتارتے ہیں پانی اتارتے ہیں پانی کی بالکل مثال ہے پانی حیات کا سبب ہے کہ یہ بھی نجات اور حیات کا سبب ہے اس لیے اللہ سے زندہ رکھتے ہیں اور چاہنے والوں کو تلاش کرنے والوں کو اس لیے وہ آدمی بہت لذیذ ہے کہ چیز کو یہ کہنا پڑا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے میں آپ نے بڑا وقت لگایا ہے اسی کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے لوگ پیدا کریں گے علم والے کہ جو دین کو زندہ کریں گے دین کو زندہ رکھیں گے ایسے لوگ پیدا کریں گے حدیثوں میں ہے کہ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو دین کو زندہ کریں گے پوری تاریخ میں آپ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں علماء کا وجود یہ بھی اس امت میں علماء کا وجود یہ بھی ایک معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دلیل نبوت بہت بڑی دلیل نبوت علمی کہ وہ قرآن کریم ہے کہ اس میں ایک نقطے کا ایک حرکت یہ حضور کا معجزہ ہے ایسے قرآن کے جاننے والے قرآن کے حاملین اس امت میں اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اور وہ اس دین کو پانی دیں گے زندہ کریں گے اس کو جو سنتیں مر چکی ہیں جو طریقے ہیں حق کے تو اللہ ان کے ہاتھوں سے زندہ کراتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے صحابہ کے پاس سے یہ مسلسل چلا ہے ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ایسے بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ نے امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا بڑے بڑے محدثین جو پیدا ہوئے ہیں وہ عربی النسل نہیں ہے وہ عجم کے ہیں امام بخاری عجم کے ہیں امام مسلم کے ہیں ابو داؤد عجم کے ہیں یہ سب عجم کے لوگ ہیں ہاں اور ان کو ایسا علم ملا ہے کہ ساری امت کی ضرورت پوری کر دی ہاں کہ آسمان کی نیچے سب سے سچی کتاب حدیث کی وہ کون سی ہے بخاری شریف
اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اور امام بخاری کہاں گئے ہیں؟ مکے گئے. کیا عجم کے ہیں؟ جی ہاں، یہ معجزہ ہے. ایک عجمی آدمی، اس کو اتنی حدیثیں حفظ یاد ہیں، لاکھوں. ہاں ایسے ہی اور حضرات ہیں، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ نے ان سے کیسی دین کی خدمتیں لی ہیں. کہ وہ عربی النسل نہیں ہے، وہ کام یہ کام پڑھا کر کے بتایا، خدمت کی ہے دین کی. ایک عالم ہے راغب اصفہانی، وہ اصفہان کے ہیں، اصفہان ایران میں ہے. وہ فارسی زبان کا آدمی ہے. اس نے قرآن کے الفاظ جو لغت میں، قرآن کے جو مفرد الفاظ ہیں لغت، اس کو حل کیا ہے کہ یہ قرآن کی لغت، یہ قرآن کی کلمہ ہے کہ لغت عربی میں اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. اور وہ فارسی النسل ہے، اصفہان کا رہنے والا ہے، اور قرآن کے کلمات کی لغوی تشریح کرتا ہے. ان کی کتاب مشہور ہے مفردات. قرآن کے ترجموں کے لیے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. جی ہاں، بنیادی کہ راغب نے یہ لکھا ہے اس کلمے کی تشریح میں، راغب نے یہ لکھا ہے اس کلمے کی تشریح میں، راغب نے یہ لکھا ہے. اور کہاں کے؟ بنگلہ دیش کے. کہاں کے؟ ایران کے. فارسی بولتے ہیں. تو کتنی عربی زبان ان کے دماغ میں ہوگی کہ قرآن کے کلمات کی لغوی تشریح کریں. آپ دیکھنا اس کتاب کو. جی ہاں، میں اس لیے کہتا ہوں علماء کی خدمت جو کی ہے انہوں نے. شیخ محمد طاہر پٹنی ہمارے علاقے کے ہیں، گجرات کے، اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھے. بہت بڑا محدث. انہوں نے حدیث کے لغات کی تشریح کی ہے کہ جو کلمات حدیث میں آئے ہیں اس کی لغوی تشریح کی ہے. 5 جلدوں میں بڑی کتاب ہے، مجموع البحار. اور آدمی کہاں کا رہنے والا ہے؟ گجرات کا. گجرات میں دفن ہے. مشہور کتابیں ان کی. علماء حدیث اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، حدیث سے سبق پڑھانے والے. اس کلمے کا مطلب مجموع البحار میں یہ لکھا ہے، مجموع البحار میں اس کا یہ معنی لکھا ہے لغت. تو اندازہ لگاؤ کہ حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ، اس میں یہ کلمات ڈھونڈ کر کے اس کو جمع کیا اور جمع کر کے اس کی لغوی تشریح کی. کتنا بڑا کام. ایسی تو بہت مثالیں، کیونکہ علم ایک نعمت ہے، اس کی خدمت تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں اسے فائدہ اٹھائیں. علماء کی ذمہ داریاں ہیں میرے دوستوں، انہوں نے پوری کی ہے اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے. سمجھ میں آئی نا بات؟ جس زمانے کا جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے حساب سے وہ اپنے علم کی روشنی میں وہ تقاضے پورے کرتے ہیں اور دین کی خدمت میں اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوتے ہیں. صحابہ کے دور سے یہ چلا ہے. صحابہ نے بھی خدمتیں کی ہیں، علم کی لائن کی، آنے والوں کو علم دیا اور ایسا علم دیا کہ عقل حیران رہ جاوے. یعنی دین سکھایا ان کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مینا میں اپنا سر منڈوا رہے تھے حج کے بعد. واجبات حج میں سے ہے حلق، سر منڈانا. سر منڈنے والا آیا، امام اس کے سامنے بیٹھ گئے سر منڈانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا امام سے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لے. تو امام سے قبلے کی طرف منہ کروایا. پھر
امام نے سر جھکایا تو یوں کہا اپنا داہنا جانب میری طرف کر، داہنی جانب سے بال کٹتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو داہنی جب پھر امام خاموش رہے کہ خاموش مت رہے، تکبیر پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں بال کاٹوں گا. آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے؟ نہیں، اس میں حکمت بیان کہ لوگوں اس طرح اس نے 5-6 مسئلے امام کو بتائے بال کاٹنے کے جو حج کے مناسک میں ہوتے ہیں. تو امام حیران ہے، امام ابو حنیفہ صاحب مذہب. تو امام نے حیران ہو کر پوچھا کہ من این لک ھذا العلم، یہ علم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بال کاٹنے والا آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے عطا ابن ابی رباح، کہ یہ علم میں نے عطا ابن ابی رباح سے حاصل کیا ہے. عطا ابن ابی رباح جو ہے تابعی ہے اور عبداللہ ابن عباس کے خادم ہیں، شاگرد ہیں، ان کے غلام بھی ہیں. وہ حج کے ارکان اور مناسک کے بڑے عالم تھے. عطا کہ میں نے ان سے سکھایا. تو بال کاٹنے والا عالم ہے بال کاٹنے کا، پیسے لینے والا نہیں بال کاٹ کے. سنا تو امام نے پیسوں کی بات کی کہ کتنے پیسے لوگے؟ تو یوں کہا امام سے کہ تو عراقی معلوم ہوتا ہے. امام عراقی تھے کہ تو عراقی معلوم ہوتا ہے کہ حج کے مناسک میں پیسوں کی باتیں نہیں کیا کرتے. جی ہاں، تو ہمارا بال کاٹنے والا عالم ہے. جی ہاں، اور ایسا عالم ہے کہ امام کو مسئلے بتا رہا، امام صاحب مذہب. جی ہاں، یہ خدمت ہے کہ لوگوں کو دین دیا لوگوں نے. اپنے غلاموں والے غلام ہے، غلام یعنی نوکر سے بھی نیچا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو نوکر سے نیچا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو دین دیتے تھے کہ یہ دین سیکھو. دین پھیلانا، دین پہنچانا، یہ تو اہل علم کی پہلی ذمہ داری ہے. جی ہاں، حضرت عباس غسل کر رہے تھے ایک مرتبہ، تو ان کا ایک خادم وہ بھی تھا، تو بھول گئے. تو کہا میں نے 7 مرتبہ دھویا یا کتنی مرتبہ دھویا؟ کیونکہ میں نے تو دیکھا دھیان نہیں دیا. تو اپنے ابا نے اس کو ڈانٹا کہ تجھے دھیان دینا چاہیے نہیں، میں کیسے غسل کرتا ہوں. ہاں، کہ میں کیسے غسل کرتا ہوں یہ تجھے دیکھنا چاہیے نا. آگے غسل کرنے والوں سے غسل کرنے والے غسل کرنے کا علم لے. ہاں، تو خدمت کے لیے ہے، تو خدمت کے ہونے صرف راحت پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے دین سیکھو. تو کہ تجھے دیکھنا چاہیے میں نے 7 مرتبہ دھویا کہ 3 مرتبہ دھویا. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کی ذمہ داری کہ اپنے خادموں کو علم دیا. جی ہاں، یہ ہے اس کام کے لیے. یہ نعمت ہے، اس لیے اس کو پھیلا رہے ہیں. اس امت کے علماء ان کا بڑا مقام، ویسے ہی علم کا بڑا مقام، علم سیکھنے والوں کا بڑا مقام، علم سکھانے والوں کا بڑا مقام. آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ علم سیکھنے والے ہیں کہ مخلوق اللہ کی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے، اور علم سکھانے والے ہیں کہ اللہ اور فرشتے اس کے کہ ان کے لیے رحمت فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمتیں ان سکھانے والوں پر اتارتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ یہ بہت اونچی نعمت ہے. تو جس طرح یہ ایک اونچی نعمت ہے میرے دوستو، ایسے ہی یہ علم جو ہے اللہ کی ایک امانت بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ایک امانت جو ہمارے پاس آئی ہے. علم کی امانت ہے.
اس امانت کا کیا تقاضا ہے یہ ہمیں جاننا ہے، اس امانت کا کیا حق ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے تاکہ اس کا حق ادا کریں، اس کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ اگر اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس کا تقاضے پورے نہیں ہوئے اور اس علم سے کوئی دوسری بات حاصل ہوئی یا دوسری بات بنائی کہ اس سے زیادہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا ہے، قرآن حدیث پڑھو گے تو آپ کو ملے گا۔ ہاں کہ ان کے علماء، ان کے عبادت گزار جو اپنے آپ کو بتاتے تھے عبادت گزار علماء، اللہ نے ان کے حالات بیان کیے قرآن کریم میں کہ یہ کتنے بگڑے ہیں، یہ دیکھو۔ جی ہاں، ان کا بگاڑ بتایا ہے، یہ کتنے بگڑے ہیں یہ دیکھو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے تقاضے پر نہیں چلایا۔ جی ہاں، اور اپنے علم کو دوسری چیزوں کے لیے استعمال کیا۔ جی ہاں، اس لیے وہ سب سے برے بنے ہیں۔ ان کی برائیاں، ان کی کمزوریاں، ان کی نافرمانیاں یہ قرآن میں تفصیل سے ہے۔ سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ ہاں، سورہ آل عمران کہ انہوں نے یہ کیا، سورہ مائدہ کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ سب کتاب والے ہیں، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب ان کا نام ہے، یہ کتاب والے ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ باقی لوگ امی ہیں، امیین، یہ اہل کتاب۔ لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے تقاضے پر اپنے آپ کو نہیں چلایا اور اپنی ذمہ داری انہوں نے سمجھی نہیں ہے، اور انہوں نے اس علم کی آڑ میں اپنی خواہشیں پوری کی ہیں اور نبیوں کے طریقوں کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے ان کے لیے بڑی بڑی سزائیں آئی ہیں، ظاہری سزائیں بھی ہوئی اور اندرونی سزائیں بھی ہوئی۔ ظاہری سزائیں ہوئی، ان کو مسخ کیا گیا، ہاں انہیں مسخ کر دیا گیا۔ وہ مانوی سزائیں بھی ہوئی کہ ان کے دلوں کو سخت کیا گیا، کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ یہ بتایا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اس لیے ٹیڑھے راستے پر جا رہے ہیں اور فاسق ہو گئے۔ یہ بتایا۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے مالوں سے، لوگوں کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ان کا کام رہ گیا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور کوئی نبی آوے تو اس کی مخالفت کرنا، اس کے ساتھ حسد کرنا۔ ان کو حسد ملا ہے، اور حسد اس لیے ملا ہے کہ ان کے اندر علم کی وجہ سے بڑائی آئی ہے، اس لیے اپنے سے بڑا کسی کو ہی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے جب کوئی آتی ہے بات، حق بات، تو اپنی بڑائی کی وجہ سے انہیں قبول نہیں کرتے۔ جی ہاں، یہ ان کی بیماری ہے۔ یہ بتائیے، بیماریاں بتائیے، ہم کو بتائیے، تاکہ ان بیماریوں سے ہمارا بچاؤ ہو جائے۔ ان کی وجہ سے وہ فاسق ہوئے، ہاں، اور ان کے دلوں کو سخت کیا گیا کیونکہ انہوں نے بے وصولیاں کی ہے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، دل سخت ہو گیا، اندر ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کا، تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ یہ کیا گناہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ہی بدلتے ہیں۔ جی ہاں، کتاب ہی بدل دی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ دل سخت ہو گئے، اب ڈر نہیں ہے تو کتاب کو ہی بدل دیا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کتاب بدلنا۔ دیکھو ایک مثال دوں، کوئی پاسپورٹ کے اندر کی چیز بدلے۔ ایک پاسپورٹ تیار ہو گیا حکومت کی طرف سے، 2010 تک کا ہے،
اپنے گھر لا کر کے وہ 0 تھا نا 0 اس کو 1 بنا دیا. اب کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 2011. 1 سال پاسپورٹ عمر پڑ گئی اس کی. ہاں اپنے گلا کریے کیا اب وہ پکڑا گیا کیونکہ پاسپورٹ میں 2 ہیں اور وہ فائل میں اس کو اس کے نام کے ساتھ ویزا دیا ہے, وہ پاسپورٹ دی ہے تو اس کی مدت ہے 2010, وہاں لکھا ہوا 10 ہے, یہاں ہو گیا 11. کوئی حکومت اس کو معاف نہیں کرے گی. ہاں کوئی حکومت. سب سے بڑا مجرم یہ ہے کہ قانون بدل رہا ہے. یہ تحریک کہلاتی ہے, اسی کو تحریک کہتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ کوئی حکومت معاف نہیں کرے گی کہ یہ سب سے بڑا فسادی ہے. اس کو ایسے ایسے ہنر آتے ہیں, جہاں پکڑا گیا وہیں من کر دیں گے. پوچھے کہ یہ کام کون کرتا ہے, کیوں پھر اس کے پیچھے کتنے کی پریشانی کھڑی ہو جائے گی. یہ گناہ کہلاتا ہے کس کا؟ تحریف کا. ایک قانونی چیز بدل رہا ہے. یہ اللہ کی کتاب کو بدلتے تھے اندازہ. تو ان کے دل کتنے سخت ہیں کہ بجائے کس کتاب کی اپنے آپ کو کتاب کا تابع بناوے, وہ کتاب ہی کو بدل دے. سمجھ بات آئی نہیں؟ علماء نے لکھا ہے, دیکھو آپ کو کڑوی لگے کی بات مگر فائدے کی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ علم سے دل سخت ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں کہ علم سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یہ سب میں تو جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, ہم نے پڑھا ہے. تو یہ سختی کی بات ہے, ڈر نہیں ہے. حالانکہ علم کا اصلی تقاضا جو ہے وہ خشیت ہے. کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ سے خشیت اور خوف کرنے والے تو علماء ہی ہیں. لیکن یہ کب ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو علم کے تقاضے پر چلاوے. ہاں تو وہ خشیت پیدا کرے گی. نہیں تو دل سخت ہو جائیں گے کہ میں جانتا ہوں, مجھے خبر ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. غفلت آتی ہے, قساوت آتی ہے, اسی وجہ سے. اس لیے ہمارے ہاں علم کے معنی صرف جان لینے کے نہیں ہے, بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک نور ہے جو دلوں میں اترتا ہے, اور اس نور کی وجہ سے وہ حق کا اتباع کرتا ہے, خواہش کا اتباع نہیں کرتا. اس سے پہلے زمانے کے لوگ اپنے علم کے ساتھ مجاہدے کرتے تھے, محنتیں کرتے تھے, تاکہ دلوں کی جو سختی ہے وہ نکل جائے اور اندر اللہ تعالیٰ کا تعلق اور یقین پیدا ہو جائے, تاکہ علم کے ساتھ اس علم کے تقاضوں پر چل کر امت کی صحیح خدمت ہو جائے. پھر اس علم کے اندر بڑی طاقت ہے. ہاں جیسے ایمان میں بڑی طاقت ہے کہ علم میں بڑی طاقت ہے. ایمان کی وجہ سے اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے کہ علم کی وجہ سے بھی اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی. ہاں تو دونوں چیزیں اللہ کے ہاں مطلوب اور محبوب ہے. ایمان بھی مطلوب محبوب ہے اور علم بھی مطلوب محبوب ہے. جب یہ حاصل کر کے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تائید کریں گے اس علم کی. اس لیے اس علم کے تقاضوں کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ذمے کیا ہے. دیکھو ایک بات بیچ میں عرض کروں کہ اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے, خواہشیں پورا کرنے کی جگہ اس کو نہیں بنایا. یہ دنیا خواہش پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. ہاں ورنہ آدمی میں خواہشیں پورا کرنے کی طاقت ہے. جی ہاں دیکھو, اگر آپ نے 1000 یا 100 قسم کے کھانے پکائے ہیں تو آپ کتنا کھائیں گے؟ کتنا کھائیں گے؟ 100 کے 100 تو مشکل. آپ تو اتنا کھا سکیں گے جتنے آپ کے پیٹ میں گنجائش.
اس زیادہ نہیں کھا سکیں گے، کیونکہ خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے اور ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرو، ذمہ داری پوری کرو۔ ضرورت اس لیے پوری کی جائے گی تاکہ ذمہ داری میں مدد ملے، جیسے سحری کا کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ روزے میں مدد ملے۔ سحری کا کھانا ہوتا ہی نہیں تو کیوں ہوتا ہے کہ روزے میں تقویت رہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھ کر کام پر جائیں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے، مہینہ بھر کا کام ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے۔ تو سنت طریقہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ سحری کھائیں، وہ سحری کھا کر کے اپنے روزے پر تقویت حاصل کریں۔ جی ہاں، اسباب اور وسائل اس لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، خواہشوں کے لیے نہیں پیدا کیے ہیں، بلکہ اسباب اور وسائل کو اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ اسباب اور وسائل استعمال کر کے اصل مقصد میں اس سے مدد لی جائے۔ مال ہو، ہر قسم کے اسباب کہ وہ اصل کام کے لیے مددگار ہیں۔ جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے اس کی مدد کے لیے اسباب اور وسائل اللہ نے پیدا کیے۔ جب علم آئے گا آدمی کے اندر تو اپنے اسباب اور وسائل میں وہ علم کے ساتھ چلے گا، علم نہیں ہوگا تو اپنے اسباب اور وسائل میں خواہش کے ساتھ چلے گا اور اپنے اسباب سے خواہشیں پوری کرے گا۔ آپ کے سامنے ایک حدیث ہوگی کیونکہ آپ اہل علم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا کے لوگ اپنے اپنے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے 4 قسم کے ہیں۔ ایک قسم اللہ کے بندوں کی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور دنیا کے سامان اور وسائل بھی دیے، علم اس نے حاصل کیا ہے اور دنیا کے اسباب اور وسائل اللہ نے اسے دے رکھے۔ اس علم کی وجہ سے وہ اپنے اسباب اور وسائل میں ایسی زندگی گزارتا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی دیکھتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی دیکھتا ہے اس علم کی روشنی میں، اور اس نے اپنے اسباب اور وسائل کو استعمال کروایا تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کا حق ادا ہو جائے۔ ایک قسم بتائی کہ اپنے علم کی روشنی میں اسباب اور وسائل کو حقوق کی ادائیگی میں استعمال کریں۔ اس قسم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ قسم جو ہے دنیا میں یہ سب سے بہترین حالت ان کی ہے۔ یہ فرمایا ھذا بافضل المنازل، حدیث پاک میں ہے کہ یہ قسم کہ جو اپنے علم سے حقوق ادا کرے، اللہ کا حق، مخلوق کا حق، کیونکہ دنیا دارالحقوق ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مولانا اجازت صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا دارالحقوق اور آخرت دارالوجور، کہ آخرت میں اجر اس کو ملے گا جو دنیا میں حق ادا کر کے آوے، اور جو حق نہ ادا کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ وہ تو حق برباد کر کے آئے ہیں۔ تو دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے اس کو جو علم ملا اس نے اپنے علم سے حقوق ادا کرنے کی راہ نکالی، اپنے اسباب میں، اپنے وسائل میں، اپنی صلاحیت سے اللہ کے اور مخلوق کے حق ادا کر رہا۔ اس کے بارے میں فرمایا یہ بہترین حالت میں ہے۔ دوسری قسم ان بندوں کی ہے کہ جن کو اسباب اور وسائل تو نہیں ملے جیسے اس کو ملے ہیں، لیکن اس کے پاس دین کا علم ہے، اس نے دین سیکھ رکھا ہے، اس لیے اس کی زندگی صاف ستھری ہے اور اس کا جذبہ اندر سے یہ ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ اللہ جب مجھے اسباب اور وسائل دیں گے تو میں بھی اپنے آپ کو ایسا ہی چلاؤں گا جیسے یہ چلا رہا ہے، میں بھی اللہ کے حقوق دیکھوں گا، اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا کروں گا۔ جب اللہ مجھے اسباب دے گا یہ اس کی نیت ہے، یہ اس کا جذبہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہترین حالت میں ہے، یہ اپنے عمل نیت کی وجہ سے ہے اور یہ اپنی نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کے علم کے ساتھ اس کی نیت پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ دونوں کے برابر ہے۔ اور تیسری قسم ان بندوں کی بتائی کہ جن کو علم نہیں ملا اور دنیا کے اسباب اور وسائل ان کے پاس آ گئے خوب، اور علم ہے نہیں جو روشنی دے اس کو، اس لیے وہ اپنے اسباب اور وسائل میں اپنی خواہشوں کے راستے سے چلنے والا ہوا، اور جتنے اسباب آئے اتنے خواہشیں، جتنے خواہشیں اس سے اسباب، گویا یہی حساب ہے کہ اپنے اسباب سے اپنے خواہشیں پوری کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کا کیا حق ہے، اس کے مخلوق کا کیا حق ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ بدترین حالت میں ہے۔ ھذا بأخبث المنازل، حدیث شریف میں ہے کہ یہ بدترین حالت میں ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے
کہ دنیا کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی حالت میں ہے، کیونکہ تو کھاتا بھی ہے اور کماتا بھی ہے اور ہر قسم کی چیزیں اس کے ساتھ ہیں، تو دنیا کے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین حالت میں ہے، اس کی حالت بہت اچھی ہے۔ اس حالت کو دیکھتے ہیں جو ظاہری ہے، جیسے قارون کے زمانے میں لوگ قارون کو کہتے تھے کہ یہ بہت نصیبدار آدمی ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھو کہ جب قارون نکلتا تھا اپنی سواری پر تو لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کی مالداری کو دیکھ کر یوں کہتے تھے کہ ہم کو بھی اللہ ایسا ہی بنا دے جیسے اس کو بنایا ہے، کیونکہ یہ تو بہت نصیبدار آدمی ہے، بہت خوش قسمت ہے، یہ کہتے تھے۔ اور یہ کون کہتے تھے؟ کہ جن کے جو جاہل تھے وہ کہتے تھے۔ ہاں، اور جو زمانے کے اہل علم تھے وہ اس زمانے کے اہل علم جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کوئی حالت اچھی نہیں ہے، اچھی حالت تو اس کی ہے کہ جو اپنی آخرت بناوے، اس کی حالت اچھی ہے۔ وہ علم والے کہتے تھے، ان کی علم والوں کی نظر آگے ہے، جو بے علم تھے ان کی نظر اس کی ظاہری حالت پر ہے، تو ان کے جیسا ہونے کی تمنا کرتے تھے۔ پھر جب قارون ہلاک ہو گیا تب ان کی آنکھیں کھلی کہ ہم تو اس کے جیسا ہونا چاہتے تھے کہ یہ بہت خوش نصیب ہے، اگر ہم ایسے ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہلاک کرتا۔ تو میں نے یہ بات اس پر کہی کہ لوگ ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے بعد تو اسباب ہے، وسائل ہے، اسے حق ادا ہوتے ہی نہیں ہوتے، اس کو پرواہ نہیں ان کو، اس لیے ان کی حالت کو بہتر، یہ جہالت کہلاتی ہے کہ انجام سے اور نتیجے سے بے خبر ہے۔ اور چوتھی قسم ان بندوں کی بتائی کہ جن کو نہ علم ملا نہ اسباب ملے۔ جی ہاں، علم بھی نہیں لیا، حالانکہ علم لینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، علم لینے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین علم یہ تو محنت سے آ جاتا ہے، اسباب ہو نہ ہو، مگر انہوں نے وہ لیا ہی نہیں، اور دنیا اور اسباب اللہ نے ان کو دیے نہیں۔ اب ان کا جذبہ اندر سے بگڑا ہوا ہے، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں دنیا کے اسباب دیتا تو ہم بھی ایسے ہی خواہشات کا نقشہ بناتے جس سے یہ بنا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں بری حالت میں ہے، یہ دونوں برابر ہی ایک سے ہی ہیں۔ تو یہی امتیاز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہترین حالت کا اور بدترین حالت کا، وہ علم کی بنیاد پر بتایا کہ ان کے پاس علم تھا اور اس علم کے تقاضے پر تھے۔ اس لیے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے میرے دوستوں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی کیا غرض ہے؟ کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ حقوق کی معرفت کے لیے دیا ہے۔ کس کے لیے دیا ہے؟ لوہے کا علم، لکڑی کا علم، بجلی کا علم، یہ چیزوں کی معرفت کے لیے ہے کہ لوہے سے یہ ہوتا ہے، بجلی سے یہ ہوتا ہے، لکڑی سے یہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو سائنس کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کی معرفت کے لیے ہے، چیزوں کی طاقت کے لیے ہے۔ لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نبوت کے راستے سے اپنے بندوں کو دیں گے وہ کس کام کے لیے؟ کہ وہ تو حقوق کی معرفت کے لیے ہوتا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے حق پہچانو کہ اللہ کا کیا حق ہے، کیونکہ دنیا دار الحقوق ہے، یہاں حق ادا کرنا ہوگا، جو حق ادا کر کے جائے گا وہ کامیاب بنے گا۔ اس لیے یہ علم حقوق ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس علم والوں کے پاس سب سے زیادہ فکر اپنے آخرت کی ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم حق ادا کر کے جائیں اور اللہ ہماری آخرت بناوے۔ چنانچہ صحابہ دنیا میں جاتے تھے اور دنیا والوں سے یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الاخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم و ارادے تو آخرت کے ہیں، ہم تمہارے ملکوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہارے ماحول میں اور کسی کام کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو تمہارے ماحول میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے تمہارے ماحول میں آ کر کے ہمیں ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ تمہاری آخرت بنا دے۔ ہاں، علماء آخرت کہلاتے ہیں یہ کہ جو اپنے علم سے آخرت بنانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ علم حقوق ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حدیث شریف میں معاذ نے عرض کیا میں کیا جانوں، اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ تو ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کہ دنیا میں جو علم اللہ نے اتارا ہے وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا حق ہے سب سے پہلا
کہ اس ایمان کی روشنی میں، اس علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. اس لیے علماء ربانی کہلاتے ہیں وہ اللہ والے علماء، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور یہ اس علم کے امانت دار ہوتے ہیں. جی ہاں، امانت دار. کہ عالم زمین پر اللہ کا امین ہے، اس کے پاس اللہ کی امانت ہے اور وہ اس امانت میں وہ تصرف کرتا ہے جو اللہ بتاتے ہیں. یہ اللہ کا امین ہے کیونکہ اس کو یہ دھیان ہے کہ مجھے اس علم کا، اس امانت کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قیامت میں انبیاء کرام سے سوال کریں گے کہ آپ کیا کر کے آئے. ہاں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دی تھی، علم کی، ایمان کی، اسی دعوت و تبلیغ ان کی ذمہ کیا تھا. تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر کے آئے. جی ہاں، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ فرمایا کہ ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے، یعنی قوموں سے پوچھیں گے اور خود نبیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر کے آئے. اس لیے ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے کہ ہم سے تو اس علم کی روشنی میں چلنے چلانے کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ یہ حقوق کے لیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے موطا مالک کی شرح. آپ حضرات جانتے ہیں موطا مالک کی شرح لکھے عجز، اسی مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام سے سوال ہوگا، اس امت کے علماء سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کیا کر کے آئے. جی ہاں، یہ لکھا کہ انبیاء پوچھے جائیں گے کیا کر کے آئے، وہ کانپیں گے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ جس طرح علماء سے سوال ہو، انبیاء کرام سے سوال ہوگا، ایسے ہی کس سے سوال ہوگا کہ امت کے علماء سے سوال ہوگا کہ آپ کیا کر کے آئے. کیونکہ یہ علم امانت ہے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے دیے گئے. جی ہاں، ایک بڑی ضمانت، مرتبہ بھی بہت اونچا علم کا اور ذمہ داری بھی بہت اونچی. علم کی ہر چیز امانت ہے، ہماری طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. جیسا کہا ہے ویسا کرنا، جیسا سکھایا ہے ویسا کرنا، امانت. اس لیے جن کے دلوں میں علم کی حقیقت اتری وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت پابند بنایا، مال کے استعمال میں، جان کے استعمال میں، دوسروں کے حقوق میں، کیونکہ ڈر ہے اس کا سوال ہوگا. تو یہ لکھا حضرت نے کہ امت کے علماء سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر کے آئے. اور ان تمام باتوں کا خلاصہ میرے دوستوں یہ نکلتا ہے کہ یہ علم جو ہمارا ہے یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے نہیں ہے. دنیا میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ دنیا بنانے کے لیے ہے، وہ روزی روٹی کے لیے ہے، اپنی زندگی کا معیار اونچا کرنے کے لیے ہے. یہ نہیں ہے اس کے لیے. اس کا تو ایک ہی موضوع ہے کہ اس علم کی روشنی میں اللہ کو پہچاننا، اس کی ذات اور صفات سے واقف ہونا اور پھر اللہ کے حقوق کو جاننا، اور اللہ کے حقوق کی روشنی میں جو بات بتائی جائے اس کے اعتبار سے اللہ کے حقوق اور اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا کرنا. اللہ کا کیا حق ہے، اس کی کتاب کا کیا حق ہے، اس کے رسول کا کیا حق ہے، امت کا کیا حق ہے، یہ سب. اس لیے یہ پوری امانت ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے. ہاں، ہماری سعادت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے یہ خدمت کرا لے جو اس کا تقاضا ہے، کہ پھر علم والوں کا درجہ کہ نبیوں کے بعد ہوگا، سب سے اونچا درجہ نبیوں کا، اور اس کے بعد میں کس کا درجہ ہے، یہ علم والوں کا. اس میں کچھ نہیں، یہ وارث ہے، اس کے یہ وارث ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی مدد کریں گے ایسے ان کی مدد کریں گے. تمام صحابہ بڑے بڑے علماء ہیں. یہ عام طور پر لوگ صحابہ کو علم کی روشنی سے نہیں جانتے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی روشنی سے جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خروج کرتے تھے. ان کا علم تو بہت گہرا، کیونکہ ان کے خادموں کے پاس اتنا علم ہے جو ابھی آپ نے سنا، تو ان کے پاس کتنا علم ہوگا، اور انہوں نے کتنے علم کی خدمت کی ہے. سمجھ نہیں نا؟ تو صحابہ کرام نے یہ علم لیا ہے اور پھر خدمت کی ہے اس کی کہ امت کی. امہات المومنین کے بارے میں لکھا ہے کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ امیر کی اطاعت کے ساتھ حج میں پہنچتی تھی، کیونکہ حج میں امت آتی ہے دنیا سے، اس امت کو وہ سنتیں وہ علم دینا ہے جو ان کے گھر میں اترا ہے. تو لوگ آتے تھے پوچھتے تھے امہات المومنین سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے، اس کے کیا حکم ہے. تو اپنے حج کو اپنے علم پہنچانے کا ذریعہ بنایا تبلیغ، یہ ان کا عمل تھا. تو ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے چھوٹے بڑے سب اس علم کو لیا اور اس سے حق ادا کرنے کی فضا بنی. یہی اس کا اصلی مقصد ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، کیونکہ میری بات سمجھ آئے نہیں، یا بیٹھے بیٹھے سو گئے ناشتہ کر کے؟ تو عمر ذمہ داری سے سنو، آپ کے ذمے ہیں بہت، آپ کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں. ہاں آپ کے لیے مخلوق دعا مانگتی ہے، جو لوگوں کو خیر سکھاوے ان کے لیے مخلوق دعا مانگتی ہے. اس لیے سو عمر اپنے آپ کو فکر مند بنانا ہے. اور صحابہ نے خدمتیں کی ہیں. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کے ذمے ہے، کہ کیا ذمے ہے؟ کہ علماء کے ذمے یہ ہے کہ وہ علماء تیار کریں. کیا کریں؟ ہاں کہ علماء تیار کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. دیکھو دنیا کی حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر تیار کرتی ہیں، ان کو باہر بھیجتی ہیں پڑھنے کے لیے. یہ ڈاکٹر ہے کہاں سے ہے؟ کہ تو ریٹرن ہے امریکہ سے، یہ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے. یہ ریٹرن ہے یوروپ سے، یہ یوروپ سے پڑھ کر آیا ہے. باقاعدہ اس کی وزارت ہے، وزارت صحت. اس کی وزارت یہ گئی ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑی بڑی کالج، طبی کالج، میڈیکل کالج، تاکہ ملک میں تندرستی کی فضا رہے، تندرستی دیکھنے والے، تندرستی کا مریضوں کا علاج کرنے والے. اس لیے باہر بھیجتے ہیں تاکہ بڑے بڑے ڈاکٹر بجانے تیار ہو کر کے، آنکھوں کا ڈاکٹر اور کانوں کا ڈاکٹر اور دماغ کا ڈاکٹر. ایسے بڑے بڑے وکیل تیار کرتے ہیں، قانون دان، کہ ملک میں قانون دان ہو تاکہ لوگوں کے قضیے، جھگڑے، لوگوں کے کیس یہ چکاویں اور لوگوں کو انصاف ملے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ تو میں نے مثال کے طور پر کہا ہے. تو حضرت فرماتے تھے ایسے علماء کے ذمے ہے کہ وہ علماء تیار کریں تاکہ وہ امت کی صحیح رہبری کرے. ہاں اس لیے وہ حضرت کے فرمانے کا مقصد کہ صرف پڑھنا پڑھانا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا پڑھانا بھی ضروری ہے. اور ایسا پڑھنا پڑھانا ہو کہ یہ ذمہ داری اٹھانے والے تیار ہو جائیں، علماء تیار کریں تاکہ وہ صحیح رہبری کریں. جی ہاں، ان کے بعد تاکہ اگر ایک کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ خالی نہ رہے، یہ سلسلہ زندہ رہے. علم تو صدقہ جاریہ ہے. علماء کے ذمے ہے کہ علماء تیار کریں. دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ علماء کے ذمے ہے کہ طبقات کو علم دیں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ طبقات کو علم دے. تاجروں کا طبقہ، زمینداروں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، حاکموں کا طبقہ، غریبوں کا طبقہ، یہ سب ہو گئے. تو ہر طبقے کا دین ہوتا ہے. تاجر کے پاس تجارت کا علم ہو، نہیں تو اس کی تجارت غلط ہو جائے گی. عبادت کرنے والوں کے پاس عبادت کا علم ہو، نہیں تو اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ غلط ہوگی. زمینداروں کے پاس زمینداری کا علم ہو، نہیں تو ان کی زمینداری کیسے ہوگی؟ کہ وہ زمینداری میں خدا کی نافرمانی کریں گے، یہ عبادت میں نافرمان ہو جائیں گے، اور یہ تجارت میں نافرمان ہو جائیں گے. شعیب علیہ السلام کو تاجروں کے طبقے کے لیے بھیجا تھا. تاجروں کا طبقہ نا شعیب علیہ السلام کے ذمے.
کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اللہ نے. قوم سبا جو زمیندار تھی ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے 13 پیغمبر بھیجے تھے. تفسیر میں لکھا ہوا ہے قوم سبا یمن میں تھی, بڑے بڑے زمیندار, ان کی اصلاح کے لیے کہ ان کی اصلاح کے لیے 13 پیغمبر بھیجے الگ الگ. قوم سمود صنعتی کاریگری یہ لوگ کہ ان کی اصلاح کے لیے صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے. جی ہاں, یہ کارخانے والے ہیں, طبقوں کے لیے رہبری دی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات نہیں ہوگی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کا پورا علم دے دیا گیا. ایمانیات کا علم پورا دیا, عبادت کا علم پورا دیا, معاملات کا علم پورا دیا, معاشرت کا علم پورا دیا, اخلاق کا علم پورا دیا, تزکیہ کا علم پورا دیا. ہر لائن کا آپ کو علم دے دیا گیا. جی ہاں, اور وہ علم آپ نے پہنچایا ہے اپنی دعوت دے کر کے. کہاں یہ دعوت دے کر انہیں دین پر لائے, اور دین پر لا کے ان کی ذمہ داریوں میں بھی علم دیا, اور پھر حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جو باتیں میرے پاس آ گئی تھی وہ میں نے پہنچا دی. وہ سب نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں پہنچ گئی. تو ہر قسم کا علم اتر آیا ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ علماء کے ذمے ہے کہ طبقات کا علم لوگوں کو دے, تاکہ تاجر اپنی تجارت میں دین پر چلے, مزدور اپنی مزدوری میں دین پر چلے. ایسے ہر طبقے والا, غریب اپنی غریبی میں دین پر آوے. یہ نہیں کہ غریب لالچی ہو جاوے, غریب بھیک مانگنے والا بن جاوے. صحابہ غریب تھے نہیں تھے, تو مانگتے تھے وہ. کیوں بھائی کہ چلو عثمان مالدار ہیں ان کے گھر جاویں, عبد الرحمان مالدار ہیں ان کے گھر جاویں. کوئی گیا؟ کوئی نہیں. غریب ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, زیادہ نہیں تھے, اپنی حاجت چھپاتے تھے. اور مالداروں کے بعد مالداری کا علم کہ وہ اپنے مال میں دوسروں کا حق سمجھتے تھے. مسجد نبی میں آ کر کے اپنے باغوں سے کھجور کے خوشے لا کر لٹکا دیتے تھے تاکہ اصحاب صفہ کھاتے رہیں. اصحاب صفہ نہیں جائیں گے مانگنے کے لیے, وہ لٹکا دیتے تھے. ان میں سے کھاتے رہیں, پکتے رہیں, کھاتے رہیں. یہ ہوتا تھا نہیں ہوتا؟ کیوں کہ مالداروں کے پاس اپنی مالداری کا دین ہے, اور غریبوں کے پاس غریبی کا دین ہے. بیماروں کے پاس بیماری کا دین ہے کہ بیمار ہو گئے تو کیا نماز چھوٹ گئی کہ نہ, بیماری میں بیماری کی بات پوچھتے تھے کہ میں بیمار ہو گیا, میں کیسے نماز پڑھوں. عمران بن حسین پوچھتے تھے. انہیں کی روایتیں ہماری کتابوں میں ہے, باب و صلاۃ المریض میں بیمار کی نماز کو بیان. تو ان کی روایتیں کہ انہوں نے بیماری کا دین پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور حضور نے ان کو دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہڈی ٹوٹ گئی یہاں سے, کلائی میں سے, تو حضور کے پاس آیا, ہڈی ٹوٹ گئی کہ ہاں اس میں پٹی باندھ دو اور مسا کرو. یہ بتایا کہ ہڈی ٹوٹ گئی, ہڈی جوڑ لو, پٹی باندھ لو, اور وضو کے لیے مسا کر لینا. جی ہاں, ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کا علم دیا. تو یہ حضرت فرماتے تھے کہ طبقے کو اس کا علم دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. کتنے طبقے امت کے ہیں دیکھ لو. اگر ان کے پاس علم پہنچتا ہے تو وہ علم کے مطابق زندگی گزاریں گے, نہیں تو نہیں تو جہالت سے, اور جہالت میں اللہ کے حکم ٹوٹیں گے, پھر وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے. اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو مصیبت میں آ جائیں گے وہ. تو حضرت ذمہ داری بتاتے تھے علماء کرام کی, یہ طبقات کو علم دو. تو یہ تو ہے ذمہ داری کی بات. آگے کی بات یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں پر کیسے کھڑا ہونا اور ان طبقات کو کیسے دینا. اگر یوں ہی جا کر آپ کسی تاجر سے کہتے ہو کہ تو حرام ہے تو وہ نہیں لے گا. ہم لوگ وہاں طائف سے مکے جا رہے تھے, ہماری سال کی جماعت تھی, عید کا دن تھا, رمضان کی عید پڑی طائف میں, اور طائف سے پھر ایک گاڑی تھی اور اس میں ہم جا رہے تھے. ہمارے ساتھی آگے ڈرائیور کے پاس بیٹھا ہوا تھا,
ہم پیچھے بیٹھے تھے، وہ ڈرائیور نے وہ موسیقی کھولی گانا، تو ہمارے ساتھی نے اس کو منع کیا کہ اس کو بند کرو، ساتھی تبلیغ والا وہ ڈرائیور مسلمان ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھی سے کہ انت اس کو ربک، سمجھے کہ تو ذکر کر، مجھے گانا سننے دے، لکم دینکم ولی دین والی بات۔ ہاں میں نے شادی کا میں یہ بے موقع کہہ دیا آپ نے کہ بند کریے، بند کرنے کے لیے، بند کرنے والا وہ تو کھولتا ہی نہیں۔ جی ہاں، کہ اس کے اندر اس بات کے ماننے کی ابھی صلاحیت آئی نہیں ہے۔ جی ہاں، اب کیا طریقہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں مبشر اور منذر بنا کر، کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نبی کس طرح سے آتے ہیں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، کہ ہم انبیاء کرام کو مبشر اور منذر، کہ وہ بشارتیں سنائیں گے اس کو اطاعت کرنے والوں کو، اور وعیدیں سنائیں گے ان کو کہ جو نافرمانی کرے، کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا سے کیا ملے گا، اللہ کے ناراضگی سے کیا ہوگا، اس عمل کا کیا نتیجہ آئے گا، اس عمل کا کیا نتیجہ آئے گا۔ یہ ہوتا ہے دعوت کا اسلوب۔ دعوت یہ بات بتاوے گی کہ تم اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے، اور اللہ کی بات نہیں مانو گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ یہ نبیوں کا طرز ہے اپنی بات اتارنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں، اس کو دعوت کا طرز کہتے ہیں۔ تو دعوت جو ہوتی ہے وہ بشارتیں سناتی ہیں، وعیدیں سناتی ہیں، بشارتیں بھی سناویں، وعیدیں بھی سناویں، اور جن میں یہ دعوت کا کام کرے ان کے اندر ان کو ان کے اخلاق بھی نظر آنے، کیونکہ ترغیب دو چیزوں سے ہوتی ہے، ترغیب علم سے بھی ہوتی ہے، ترغیب اخلاق سے بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے اخلاق دیکھ کر آپ سے متاثر ہوگا، پھر وہ آپ کی بات مانے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو یہ عجیب آدمی ہے، اور وہ حالانکہ جاہل ہے، جہالت میں سے آیا ہے، اب حضور کا اخلاق دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا۔ تو دعوت کے لیے ترغیب کا علم اللہ نے اتارا، اور دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی مایا پیدا کی ہے کہ دعوت دینے والوں میں ترغیب کا علم آوے، اور دعوت دینے والوں میں اپنی محنت مجاہدے سے اپنی تربیت کر کے ان کا اخلاق آوے۔ پھر یہ اخلاق سے اور اس علم سے لوگوں کے اندر محنت کریں تو لوگوں میں دھیرے دھیرے حق قبول کرنے کی طاقت آئے گی، ایک دم نہیں آئے گی۔ ایک دم آپ بتا دو گے وہ اسے ماننے کی اس کے اندر حصہ داری نہیں ہے۔ جیسے روٹی پکانے کے لیے ابھی تنور گرم نہیں ہوا تھا یا توا گرم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے روٹی ڈال دی تو روٹی پکے گی؟ تو نہیں پکے گی، وقت سے پہلے ہے۔ اسے مسئلہ تو بتا دیا، وہ مسئلہ تو صحیح ہے، لیکن مسئلہ سمجھنے کی استعداد نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت کے ذریعے سے ایک محنت ایسی دی ہے کہ اگر اس محنت پر ہم نے اپنی زندگی لگائی تو ہمارے اندر امت کی طرف سے ہمدردی اور امت کے اخلاق، امت کے لیے اخلاق پیدا ہوں گے، ہاں امت کا درد آئے گا۔ اور ترغیب کا جو علم اللہ نے اتارا ہے اس ترغیب سے شوق اور خدا کا خوف یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ دیا ہم کو، اور تب یہ نبیوں والا طریقہ ہے کہ امت کو اللہ سے ڈراؤ اور امت کو اللہ کے انعامات کا شوق دلاؤ، اور امت کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جسے محبت پیدا ہو۔ اخلاق، اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاق پیدا ہو گئی تو دعوت کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اور وہ اپنی امت کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ امت کی طرف سے اذیتیں ہوتی ہیں تو صبر کرتا ہے، ان کے لیے دعا مانگتا ہے، ان کے لیے خیرخواہی کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خدمت گزاری مشہور تھی عرب میں، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مشہور۔ نبوت سے پہلے 40 سال تک لوگوں نے آپ کو دیکھا، کیونکہ یہ دعوت کے ہتھیار ہے کہ اخلاق پیدا ہو گئے، ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اب اخلاق سے اور ہمدردی سے جو دعوت دی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ پھر دعوت میں بھی نیچے سے نہیں بلکہ بنیاد سے شروع کرو،
کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کے انعامات یہ سمجھ میں آئے، ہاں، تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو، کیونکہ اللہ کے معرفت اس علم میں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انعامات، اکرامات، اللہ کی قدرت نبی اللہ کی قدرت سمجھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام قدرت سمجھاتے۔ دیکھو ملا میں زندہ نہیں کرتا ہوں، اللہ کرتے، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ جو ماں کے پیٹ میں اندھا آیا ہے، میں نے اس کو اچھا نہیں کیا ہے، اللہ نے اچھا کیا ہے۔ اللہ کی ایسی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت سمجھا کر، اللہ کے انعامات سمجھا کر، اللہ کے بندوں میں اللہ کا تعلق پیدا کرانا، اس کی بڑائی، اس کا خوف، اس کے انعامات کا احسان، پھر عبادت پر لانا کہ تم عبادت پر آؤ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات لینے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اس لیے کلمہ نماز آتی ہے پہلے نبیوں کے ہاں، کلمہ نماز، یہ کلمہ والی لائن نماز اور عبادت والی لائن، کہ یہ دو قائم ہوئی کہ آگے کی صلاحیت دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک محنت ہے مستقل، اس محنت کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے یہ محنت چھوٹ گئی۔ اب اوپر سے محنت ہوتی ہے کہ بھائی یہ اصلاح کرو، یہ اصلاح کرو، تو اصلاح تو صحیح ہے لیکن اصلاح کی طاقت نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سنایا، وہ گانا سن رہا ہے اور ہمارے ساتھی کو مشورہ دے رہا ہے کہ تو ذکر کر، ہاں، قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور جب قبول کرنے کی طاقت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو اپنے گناہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے سانپ بچھو۔ ہاں، 4 مہینے لگ گئے، اب 4 مہینوں کے بعد ایک چیز اندر پیدا ہوئی۔ میرا ایک ساتھی تھا اسکول کا، اس کی زندگی بہت بگڑی، باپ بھی بہت ڈرے اور کوئی اس کا نام نہیں لے سکے۔ ہم لوگ اپنے ہاں محنت کرتے ہیں تبلیغ کی، ہمارے سامنے ادب کرتا تھا، زیادہ بولتا نہیں تھا لیکن تھا بہت سخت۔ ایک دفعہ ہم ایک اجتماع کر رہے تھے بمبئی میں، تو یہ ہوٹل میں چل بھی رہا تھا، تو میرا تو ساتھی تھا، میں نے اس کے بعد جا کر دعوت دی۔ میں نے کہا دیکھو اجتماع ہو رہا ہے، اچھا ہے اگر تمہارا کچھ وقت لگ جائے۔ تو ہمارے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، خاموش رہے، چائے پیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کہا کہ چلا تو نہیں دے سکتا ہوں لیکن 20 روز میرے لکھ لو۔ ہم نے 20 روز لکھ لیے، بمبئی گیا، وقت لگایا، واپس آیا تو وہ تو بہت تیز تھا، اس کے رشتہ داروں سے ناراض، اس کے ماں باپ ناراض، سب ناراض، کیونکہ اس کی حالت ایسی۔ اب آیا وہاں سے ایک اثر لے کر کے، پتا نہیں وہ اثر کس سے پیدا ہوا، کیونکہ ایک کام میں اثر ہے، کوئی بھی ہو، تھوڑا بیمار ہوا کھانے کے بعد تو کہیں کہ وہ فلانا رشتہ دار ہے نا چچا کا بیٹا، اسے بلاؤ۔ تو اسے کیوں بلائیں گے؟ کہ میں اس سے معافی مانگوں گا، ہاں، کہ میں نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے۔ تو اب اپنے گناہوں پر ندامت آتی ہے، یہ محنت کا اثر ہے۔ تو فلانے کو بلاؤ میں اس سے معافی مانگوں، فلانے کو بلاؤ میں اس سے معافی مانگوں۔ ایسے اتنے قصے ہیں کہ جب کام کا اثر پڑا تو پچھلی زندگی بوجھ معلوم ہوئی کہ کسی صورت سے معاف ہو جائے۔ ایک محنت ہے میرے دوستوں جو اللہ کے حکموں کے قبول کرنے کی طاقت پیدا کراتی ہے۔ پھر آپ انہیں بتاؤ، ہمارے ایک آدمی آئے مدراس کی طرف سے اور وقت لگا کر گئے اور اپنے گھر جا کر کے 18 برس کی زکوٰۃ ادا کی۔ 18 سال سے مالدار ہوں، میں 18 سال سے مالدار ہوں۔ بلڈر تھا، وہ بلڈر بلڈنگیں بناوے، اور میں نے 18 سال سے زکوٰۃ دی نہیں ہے، میں 18 برس سے مالدار ہوں۔ تو کیا بات پیدا ہوئی؟ ایک محنت بھی ہے، اس محنت سے یہ استعداد پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکموں پر چلنے کی، اس میں اپنی کامیابی کا یقین آتا ہے اور اس کے خلاف ورزی ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اب اسے زکوٰۃ کی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ضمیر خود کہہ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ کے بارے میں گنہگار ہوں۔ یہ سب سے بڑا نفع ہے، بارش کے پانی سے زمین میں استعداد پیدا ہوتی ہے اگانے کی، زعفران کی زمین زعفران اگائے گی، جو کی زمین جو اگائے گی، ایسے یہ پانی پڑتا ہے محنت سے۔ یہ نبوت کی محنت کہلاتی ہے، جو علم سے پہلے یہ محنت ہو جائے تو علم کی استعداد پیدا ہوگی، لوگ علم سیکھیں گے، علم پوچھیں گے، علماء کی طرف رجوع کریں گے، نہیں تو علماء میں ان میں حجاب ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ پھر یہ علم، پھر یہ محنت ایسی ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر قوم میں چل سکتی ہے۔
بارش کے پانی کی ہر جگہ ضرورت، ایسے ہی محنت، کہ اگر یہ محنت وجود میں آئی تو لوگ اسے لیں گے اور پھر لے کر کے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا ان کے اندر ہوش آئے گا کہ میں کہاں ہوں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کام میں وقت لگانے والے ہیں کہ دنیا کے ملکوں میں کتنا فرق آ گیا، مدارس قائم ہو گئے۔ میں ویسٹ انڈیز گیا تو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں وہاں انگریزی میں۔ میں نے کہا آپ نے کہاں پڑھا؟ کہ میں نے کہا بنگلور میں پڑھا۔ بنگلور میں پڑھ کر ویسٹ انڈیز میں بخاری پڑھا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ میری بات کا ترجمہ کرتے تھے۔ پانی پڑتا ہے، اب لوگ بخاری شریف پڑھتے ہیں ان ملکوں میں۔ میں فیجی گیا تو فیجی کا بہت دور کا علاقہ ہے، ہوائی جہاز سے ہم لوگ ہیں، وہاں ایک درسگاہ ہے، وہاں حدیث کی تعلیم، حدیث کے درس ہو رہے ہیں۔ اور کون پڑھ رہے ہیں؟ کہ فیجی کے وہ جزیرے اور آسٹریلیا کے وہ جزیرے جن میں لوگ آباد تھے اور وہ بیچارے ایسی زندگی گزارے تھے، انہیں دنیا میں کیا ہوا کچھ پتا نہیں، بجلی بھی نہیں، کیونکہ حکومتوں نے انہیں گنہگار ٹھہرا کر ان جزیروں میں ڈال دیا تھا، جیسے انگریزوں نے ہمارے ہاں کہ جو گنہگار جن کو گنہگار ٹھہرایا ان کو انڈمان میں ڈال دیا۔ جی ہاں، یہ سزا ہوتی تھی ان کی، سیاسی قصوروار ہے وہ حکومت کے۔ تو ایسے جزیروں میں پڑے ہوئے وہ ان کے بچے وہ کچھ نہیں جانتے۔ اب آسٹریلیا کے لوگوں نے جا کر کے ان جزیروں میں محنت کی، فیجی والوں نے محنت کی، اب وہاں سے ان کی اولاد کہ وہ حدیث کا سبق پڑھ رہی ہے فیجی کے درسگاہ میں، یخرج الحی من المیت۔ جی ہاں، ورنہ انہیں کچھ نہیں معلوم ہے کون ہے۔ جماعتوں نے میرے بعد لوگ آدھی سورہ فاتحہ یاد تھے، آدھی، وہ بھی بڑی عمر والوں کو کچھ نہیں تھی، ان کی خبر نہیں، بالکل بھی خبر ہے۔ صبح اپنے بہن سنا، ہاں، لیکن پانی پڑتا ہے محنت سے تو اگتی ہے چیزیں۔ تو وہ حدیث کا سبق دے رہے تھے اور بنگالی زبان میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، استاد ہیں وہاں، استاد تو یہاں کے پڑھنے والے وہاں سے آئے، الگ پیدا ہو گئی لوگوں میں، تو اپنے ملکوں سے دوسرے ملکوں میں جا کر علم دین لے رہے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے لوگ مدینے آتے تھے اور دین لیتے تھے، اور جو مقصد تھا دین کا وہ حاصل ہوتا کہ طبقات اپنا علم لے، تاجروں کا تجارہ علم، زمینداروں کا زمیندار کا علم، سب کے پاس اپنے طبقے کا علم، یہ دین کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ تو ہمیں میرے بھائی ایک محنت دی ہے اللہ نے، اور اس کے تقاضے ہیں کہ جب یہ تقاضے ہوں گے اللہ تعالیٰ علم کو، ایمان کو زندہ کریں گے اور اس کی برکتیں پھیلے گی۔ ہاں، علم کی برکتیں، ایمان کی برکتیں یہ روئے زمین پر آئے گی اور امت کو اس سے نفع ہوگا، نہیں تو جہالت کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس محنت کے ذریعے ایک رخ پر ڈالا ہے، اب ہم رخ پر آ گئے ہیں، اب جتنا چلیں گے اتنی منزل قریب ہو جائے گی۔ ہماری منزل یہ ہے کہ پوری امت میں پورا دین آوے اور پوری امت کے پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے امت کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کے یہ ذریعہ ہے۔ جب یہ محنت ہوگی تو امت اپنا دین سنبھالے گی اور اپنا دین لے کر کے کہ دوسروں کا دین بناوے گی۔ یہ اللہ نے اس لیے اس امت کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا طبقہ جو مبارک طبقہ ہے وہ علم والوں کا طبقہ ہے، کہ ان کے پاس ایمان بھی ہے، علم بھی ہے۔ اب وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے دین پر لگاوے تو ان کے علم کے اندر روشنی آئے گی، ان کے علم میں ترقی آئے گی۔ اور اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت کے ساتھ پڑھنا پڑھانا ہوا تو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ جی ہاں، یہ بھی فہم پیدا ہوگا۔ جی ہاں، اس سے نفع ہے، کیونکہ یہ علم اسی لیے ہے کہ اپنے مصرف پر خرچ ہو رہا ہے کہ اب اس کے اثرات اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ تو یہ کام ہے میرے دوستوں، اس کے لیے ہم اپنے ارادے بنائیں کہ یہ علم پورے عالم کے لیے آیا ہے، اس طرح امت کا ہر عالم کے پورے عالم کے لیے، جیسا قرآن کے پورے عالم کے لیے، حدیث پورے عالم کے لیے، قرآن حدیث کے عالم کہ وہ پورے عالم کے لیے، کہ ان کی خدمت کے لیے، کہ ان کی خدمت کر کے ان کو دین دیں گے اور خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے۔ اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ محنت اس علم کے ساتھ جڑی کہ بس یہ علم پانی کی طرح زمین پر برسے گا اور لوگوں کی دینی حیات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ارادے کر کے میرے دوستوں فیصلے کریں
کہ انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، اس محنت پر اپنے آپ کو لانا ہے جیسا اس علم کا تقاضا ہے، اور پھر اپنی اس محنت کے ذریعے سے امت کے ہر طبقے کو اپنا دین ان کو پہنچانا ہے، اپنے دین پر لانا ہے۔ پہلے ان میں دین میں استعداد پیدا ہوگی، پھر وہ اپنے طبقے کا علم لیں گے کہ تاجر دیندار بن گیا تو وہ آپ سے تجارت کے مسئلے پوچھے گا، زمیندار دیندار بن گیا تو آپ سے زمینداری کے مسئلے پوچھے گا خود، اور یہی اصل ہے۔ اس لیے ہم کسی سے اس کا کام چھوڑوانا نہیں چاہتے کہ تم کام چھوڑو تبلیغ کرو، نہیں، وہ اس کام میں رہے، ہمارا تاجر تجارت میں رہے، ہمارا مزدور مزدوری میں رہے، ہمارا زمیندار زمیندار میں رہے، لیکن اپنا دین لے کر رہے، تاکہ دوسرے زمینداروں کو دین دے، دوسرے تاجروں کو دین دے۔ جیسے ابوبکر تاجر ہے، عمر تاجر ہے، عثمان تاجر ہے، یہ سب تاجر لوگ ہیں، ان کی تجارتیں بند نہیں ہوئی بلکہ ان کے ذریعے سے تاجروں کو دین ملا۔ ابوبکر نے ایمان لا کر عبد الرحمن عوف کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو، طلحہ بن عبید اللہ کو، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ یہ سب تاجر لوگ ہیں اور بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں کہ اس طبقے نے اس طبقے کو لیا۔ اس طرح ہم امت میں دین لائیں گے تو ایک طبقہ اپنے طبقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب ہمت کر کے بتاؤ اس کے لیے، اور اپنے اوقات کی مشورے سے ایسی ترتیب رکھو کہ ساری دنیا میں کام پہنچے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، عربی زبان بھی ہے، ساری دنیا میں چلنے والی زبان ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے۔